تو سب سے پہلے تو ہم یہ اس سوال کو حل کرتے ہیں کہ کیا اہل الحدیث کے نام سے کوئی مکتب فکر تھا پہلے پرانے زمانے میں، یا جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم 19ویں صدی 20ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا؟ تب اگر آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں، ابن قتیبہ جن کی وفات 276 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کتاب المعارف کے نام سے ایک معلومات عامہ کی کتاب ایک لکھی ہے۔ اس میں دیکھیے فقہاء اہل الحدیث، فقہاء اہل الرائے دونوں کا ذکر کیا ہے، نام بھی سارے کے دیے، امام ثوری، اسحاق بن راہویہ، امام بن حنبل اور لیث بن سعد، یہ سب جو ہیں فقہاء اہل الحدیث میں، امام مالک وغیرہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی تو مشہور ہیں۔ اور فقہاء اہل رائے کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان کے شاگرد ہیں، یا اور دوسرے جو کوفہ کے علماء، ان کا ذکر کیا۔ پھر آپ اور آگے بڑھیے، فرق اور مذاہب سے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں ایک ابو منصور عبد القاہر ابن طاہر البغدادی تھے، جن کی کتاب الفرق بین الفرق کے نام سے مشہور ہے، 429 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے کتاب الفرق بین الفرق، اس میں لکھیے جہاں فقہ کا ذکر ہے تو اس میں فقہ اہل حدیث اور فقہ اہل الرائے کا ذکر۔ اور اس کے بعد آئیے شہرستانی کی کتاب الملل والنحل ہے، شہرستانی کی وفات 548 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اس میں وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ فقہ اہل الحدیث جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور فقہ اہل الرائے کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہ اہل الحدیث نے چونکہ حدیث سے اشتغال کیا اور ان کی خدمت کی، جمع کی، جافشانی کے ساتھ، پھر جہاں جہاں سفر کر کے، اور ان سے متعلق اگر تفصیلات دیکھنی ہو تو ابن حبان کی صحیح ابن حبان کے مقدمے میں، یا اور دوسری ساری کتابوں میں، جرح و تعدیل کی کتابوں کے مقدمے میں دیکھیے کہ محدثین نے کس طرح سے جمع اور تدوین کا کام کیا، کہاں کہاں کی خاک چھانی، یہ جو اتنے آسانی کے ساتھ سب چیزیں میسر ہیں ہمیں کتابی شکل میں، یہ کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اب جا کر کے ہم تک اس آسانی کے ساتھ سب موجود ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے اس میں دکھایا ہے کہ چونکہ اہل الحدیث نے حدیث کی خدمت کی، حدیث جمع کی، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس اکٹھا ہوا، پھر چھان پھٹک کرنے کے بعد انہوں نے اس کو صحیح کو الگ کیا، ضعیف کو الگ کیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ اس میں تأمل کر کے، غور و فکر کر کے اس سے استنباط پر بھی توجہ دی، اور یہی فقہ اہل حدیث ہے جو فقہ اہل رائے سے مختلف ہے۔ اور فقہ اہل رائے میں یہ ہوتا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اہل الرائے یہ کرتے ہیں، ان کو بھی حدیث سے دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیثیں ان کو کم پہنچی تھی اور ان سے یا حدیث یا علوم حدیث سے اشتغال ان کا کم تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو فقہ یا استنباط کا جو طریقہ ہے، یعنی حدیث فہمی کا، فقہ حدیث کا، ان کا مختلف ہے۔ وہ عام طور پر کرتے یہ ہیں کہ اپنے ائمہ اور علماء کہ جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہوتا ہے، ان کے مسائل سے کچھ اصول اور قواعد مستنبط کرتے ہیں، اور ان اصول و قواعد پر مسائل کی تخریج کرتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ استنباط الگ ہے اور اہل الحدیث کا طریقہ استنباط الگ ہے۔ اس کی پوری تفصیل انہوں نے دی ہے شہرستانی نے، الملل والنحل شہرستانی۔ اس کے بعد اور آگے آئیے، علامہ ابن خلدون ہے، ان کی وفات ہوئی 808 میں، ان کا مقدمہ تاریخ کا بہت مشہور ہے، مقدمہ ابن خلدون۔ اس میں جب باب الفقہ آپ پڑھیں گے، اس میں انہوں نے اپنے زمانے تک فقہ کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے 3 صدی ہجری کا جب ذکر کیا ہے، یا بلکہ 2 صدی ہجری کا، تو اس میں کہا کہ فانقسم الفقہ فیہ علی طریقتین، طریقۃ اہل الحدیث، طریقۃ اہل الرائے، پھر دونوں کی خصوصیات ذکر کی۔ تو اس مختصر سے جائزے سے، اور بعد میں آپ آئیے پھر شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی جلد اول میں ایک باب ہے، باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، اور اس میں انہوں نے اہل الحدیث کے فقہ کی خصوصیات بھی بیان کی ہیں، ان کا طریقہ استنباط بھی بیان کیا ہے، ان کے جو بڑے بڑے اعلام اور مشاہیر ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر فقہ اہل رائے ان کی بھی خصوصیت بیان کی۔ بلکہ اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ فقہ اہل الحدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رائے کو نہیں مانتے ہیں یا قیاس کو نہیں مانتے۔ اہل الحدیث ظاہریہ کی طرح قیاس کے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ چونکہ ہر مسئلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیثیں کیا وارد ہیں، اگر نہیں مرفوع حدیث ملتی ہے تو صحابہ کرام سے کیا وارد ہے، صحابہ کرام کے علاوہ پھر تابعین سے کیا وارد ہے، ان سب کو جمع کرنے کے بعد اور پھر تحقیق کرنے کے بعد جو اس میں سے صحیح ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں پھر اس کے بعد استنباط کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ پہلے سے مسائل فرض کریں، جب تک واقع نہیں ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ اس وقت تک اس مسئلے سے متعلق کوئی رائے نہیں دیتے۔ تو جب کوئی مسئلہ واقع ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ چھان بین کرتے ہیں اور اس کے بعد اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی ہے، خود شاہ ولی اللہ نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اہل الحدیث جب قرآن میں نہیں پاتے ہیں کوئی چیز، حدیث میں نہیں پاتے ہیں، آثار سلف بھی ان کے ہاں نہیں ہے موجود، تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کون سی اصل موجود ہے کہ جس پر قیاس کر کے وہ مسئلہ نکالا جا سکے، یعنی قیاس کے منکر نہیں ہے،
اس کے مقابلے میں ظاہریہ جو ہیں وہ قیاس کے ممکنہ سرے سے قیاس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ قیاس کے طریقے سے کسی مسئلے کا شرعی طریقے سے حل پیش کرنا یہ بالکل ہی غلط اصول ہے اور غلط، جیسا کہ ابن حزم وغیرہ نے کہا۔ اس کے مقابلے میں پھر اہل الرائے کے بارے میں ان کا خود شاہ ولی اللہ کا تبصرہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث سے دشمنی رکھتے ہیں، حدیث پڑھتے نہیں ہیں، حدیث کو حجت نہیں مانتے ہیں دین میں، نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے طریقہ استنباط میں اس طریقے پر نہیں قائم ہے جس پر اہل حدیث چلتے ہیں، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ائمہ کے جو قواعد ہیں، اصول ہیں، ان پر مسائل کی تخریج کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے خود وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ اہل الحدیث و اہل الرائے کے درمیان جو فرق ہے وہ اصول استنباط اور طریقہ استنباط کا فرق ہے، نہ کہ حدیث دشمنی یا قیاس کی مخالفت کا، یہ دونوں نہیں۔ اہل الحدیث کیا ہے کہ قیاس اس وقت جب وہ نص کے مقابلے میں ہو، حدیث اور یا نص صریح کے خلاف ہو، تب وہ قیاس مردود ہوگا، لیکن اگر حدیث نہیں موجود ہے یا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ہے، اس سے ہم استنباط کر کے کسی دوسرے نئے مسئلے سے متعلق کوئی چیز حکم مستمد کرتی ہے، یہ بھی قیاس کی ایک شکل ہے، تو اس قیاس کا وہ انکار نہیں کرتے۔ تو شاہ ولی اللہ کی وفات 1176 میں ہوئی ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ میں نے دوسری تیسری صدی ہجری سے شروع کیا اور 12ویں صدی ہجری تک ہر دور میں ایک مکتب فکر جو اہل الحدیث کا مکتب فکر ہے، خصوصاً فقہ کے باب میں موجود ہے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر تحریک آزادی فکر میں، اور بھی دوسرے انہوں نے سارے میدانوں میں، عقیدے کے باب میں اور اسی طرح سے تفسیر کے باب میں، سیرت کے باب میں اور دوسرے سارے میدانوں میں، حتیٰ کہ سیاست کے باب میں بھی اہل الحدیث کا جو طریقہ رہا ہے انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان کی جو امتیازی مسائل ہیں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر تفصیل کے لیے پڑھنا ہو تو ان کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اہل الحدیث کا منہج تھا ہر دور میں، یہ موجودہ دور کی پیداوار نہیں ہے، نہ 19ویں صدی یا 20ویں صدی عیسوی میں نہیں ہے یہ موجود ہوئے ہیں، بلکہ اس طریقے پر غور و فکر کرنے والے اور اس طریقے پر مسائل کا استنباط کرنے والے اور اس طریقے پر کتابیں لکھنے والے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ اب آئیے اس نقطے کی طرف، اگر اہل حدیث کی فقہ ہے تو وہ کون سی کتابیں ہیں، ان کی معتمد کتابیں کیا ہیں، اور ان کے اس فقہ اہل حدیث کے مقابلے میں فقہ مذاہب اربعہ، ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، ان کا فرق کیا ہے ان دونوں میں۔ تو اس سے متعلق آپ کو میں بتاؤں کہ اہل الحدیث کی جو فقہ ہے اس کے اندر جتنی مرونت یا جتنا زیادہ لچک ہے اور جتنا زیادہ آزادی رائے ہے دلیل کے بنیاد پر اختلاف کرنے کی، اتنا کسی فقہ کے اندر نہیں۔ کسی ایک مکتب فکر کو لے لیں، انہوں نے جو اصول و قواعد بنائے ہیں ان اصول و قواعد سے یہ سر منہ انحراف نہیں کرتے اور اس کے مطابق مسائل کی تخریج کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج تک مدونات اور متون اور شروح تیار ہو گئے۔ اور اس سلسلے میں ایک وضاحت اور کر دوں میں کہ اہل الحدیث کی جو فقہ ہے اس میں کوئی ایسا اصول یا کوئی ایسا قاعدہ نہیں بنایا گیا ہے کہ اس قاعدے کو ہم اگر اس کے مطابق مسائل بیان کرتے ہیں تو وہ مسائل کبھی کبھی بالکل حدیث صریح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا صحابہ و تابعین کے متفقہ عمل کے خلاف پڑتے ہیں، بلکہ اہل الرائے کے یہاں آپ دیکھیں گے، اہل الرائے کے یہاں اس جو اصول و قاعدہ بیان کیا گیا اس سے جو مسئلہ وہ نکالتے ہیں کسی صریح حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام کا عمل اس کے خلاف تھا، تابعین کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے اصول ہیں، اس اصول کے مطابق ہم مسائل بیان کریں گے اور مدون کریں گے۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں تاکہ فرق اور مزید واضح ہو کہ فقہ اہل حدیث اور فقہ اہل الرائے میں کیا فرق ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اہل الحدیث کی کتابوں کی طرف آؤں گا کہ عموماً جو فقہ اہل الرائے ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف فقہاء کوفہ یا فقہاء احناف ہے، نہیں۔ میں پہلی مرتبہ آپ کو شاید یہ بتا رہا ہوں، آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ ہر مذہب میں، حتیٰ کہ مذہب حنفی میں بھی، کچھ جو حدیث کی طرف مائل تھے جنہوں نے حدیث کی موافقت میں اپنے مذہب کی مخالفت کی، تو وہ پھر وہ فقہ اہل الرائے کے مطابق نہیں رہ گئے۔ آخری مثال ان کی ایک مولانا عبدالحی لکھنوی مرحوم تھے جن کی 1304 ہجری میں وفات ہوئی۔ انہوں نے شرح وقایہ کی ایک شرح لکھی ہے السعایہ کے نام سے۔ تو السعایہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کی شرح کے وجہ اس پر رد ہے، اور ہر اکثر مسائل کے سلسلے میں انہوں نے جو ترجیح دی ہے وہ محدثین اہل الحدیث کے منہج کی ترجیح دی، اور خود انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر اور مقدمہ سعایہ اور دوسری امام الکلام قرأت خلف الامام کے مسئلے میں جو لکھا اس میں بھی وہ اپنے مذہب سے نکل گئے کہ سری اور جہری کسی میں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان تینوں کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے، ان کے الفاظ میں ابھی عربی میں مستحضر نہیں میرے پاس، لیکن یہ کہ اس کا لب لباب یہ ہے
کہ جتنا میں گہرائی میں اترتا جاتا ہوں اور فقہی مسائل کی تحقیق کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سارے اختلافی مسائل میں جن میں اہل الحدیث کا غیر اہل حدیث سے اختلاف ہے، اہل الحدیث کا مسلک راجح اور اکثر چیزوں میں وہ جو ہے مدلل ہے حدیث کے اور آثار سے. تو اس لیے فللہ درہم وعلیہ شکرہم، انہوں نے اسی طرح کی تعبیر استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی توفیق دی اور اس سلسلے میں ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان سے